تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس گروپ کا سپر مین انٹرنیشنل کا مقصد اردو زبان کی خدمت اور ترویج ہے. جی سکی صاحب آپ آ گئے ہیں ماشاء اللہ, تشریف فرما ہو گئے ہیں. یہ وجے واڑو کی بات کر کے دیکھو, ٹرائی کرو. جی جی کریں تو بات کریں. جی بسم اللہ کیجیے. بات کرو. بسم اللہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کا یہ عالمی مشاعرہ الحمدللہ بزم سخنور اور مجلس شعور ادب ہندوستان کے زیر اہتمام منعقد ہے. جی آج کے اس مشاعرے کی صدارت ہمیشہ کی طرح محترم مقام جناب طبیب صاحب فرما رہے ہیں. آپ کا دلی خیر مقدم ہے. اور آپ کے مشاعرے میں محترم مقام جناب فخرالدین کیفی صاحب, محترم جناب امیر فاروق آبادی صاحب, محترم جناب سید رضوان حیدر صاحب اور دیگر احباب تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں. آج کے اس عالمی مشاعرے میں اس مشاعرے کے آغاز کے لیے قرأت کلام پاک اور اس کے منظوم ترجمے کی سعادت ہمیں پہنچانے کے لیے مقام جناب طبیب صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں اس سے شرفیاب فرمائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سن سکیں اور اس کے ترجمے کو ہم سماعت کر سکیں. محترم مقام جناب طبیب صاحب. بہت بہت شکریہ سخی سرمد بھائی. ماشاءاللہ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تنویر بھائی جیتے رہیں. آپ کے لیے سب کے لیے دعا ہے. اور یہ سورہ بقرہ کی چند آیات پیش کرتا ہوں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, کیونکہ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے اور ظاہر ہونے کی یاد میں تھا یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں, تو ان کا ذکر ہے اس میں. تو سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العلی العظیم. یہ آپ نے سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 تا 129 سماعت فرمائی اور اس کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے.
وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 تا 129، اس کی منظوم تفہیم۔ براہیم خلیل اللہ کی جب آزمائش کی، وہ سب میں پورے اترے، ان کا رب ان سے ہوا راضی۔ بہت سی آزمائشیں ہوئیں، ان کو حکم دیا گیا کہ اب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو شیرخوار تھے، اور حضرت حاجر علیہ السلام کو وہاں بے وادن غیر ذی زرعٍ ایک صحرا میں چھوڑا، اور مکہ کی وادی اس وقت بے آب و گیا وادی تھی، تو آپ نے وہاں عہد کی۔ پھر اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو قربانی کا حکم ہوا، تو اس میں بھی پورے اترے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آزمائش کی اس میں وہ پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ براہیم خلیل اللہ کی جب آزمائش کی، وہ سب میں پورے اترے، ان کا رب ان سے ہوا راضی۔ یہ فرمایا تمہیں ہم نے جہاں بھر کی امامت دی، لگے کہنے کہ ایسی ہوگی کیا اولاد بھی میری۔ یہ فرمایا نہیں ہے میرا وعدہ ظالموں سے کچھ، کہ وہ بدکار پائیں گے نہ میری نعمتوں سے کچھ۔ مطلب آپ نے اپنے اولاد کے لیے بھی خواہش ظاہر کی، پوچھا کہ کیا میری اولاد کو بھی امامت ملے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ظالموں کو نہیں۔ یہ فرمایا نہیں ہے میرا وعدہ ظالموں سے کچھ، کہ وہ بدکار پائیں گے نہ میری نعمتوں سے کچھ۔ سنو جب اس پیغمبر سے یہاں گھر ایک بنوایا، اسے مرکز بنایا ہم نے ہی امن و ہدایت کا۔ اصل میں خانہ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، لیکن طوفان نوح میں دیواریں گر گئی تھیں، اسی بنیاد پر گھر پر دوبارہ تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو سنو جب اس پیغمبر سے یہاں گھر ایک بنوایا، اسے مرکز بنایا ہم نے ہی امن و ہدایت کا۔ یہاں کعبہ میں اکثر اجتماع آدمیت ہو، عبادت سے ہماری آدم خاکی کی عظمت ہو۔ تو خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں پہلا گھر ہے جو بکہ میں تعمیر کیا گیا۔ بکہ یعنی مکہ کا پرانا نام، بے بکہ تھا مبارکت ہو، یہ پہلا گھر ہے۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، نوح علیہ السلام کے طوفان میں وہ دیواریں گر گئیں، بنیاد رہی، تو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ انہی بنیادوں پر کعبہ کو پھر تعمیر کیا، اور بنیاد وہی ہے جو ابتدا سے۔ اور یہ بیت المعمور جو ہے آسمان پر جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، بالکل اس کے مقابل میں ہے کعبہ، آمنے سامنے، یہ زمین پر کعبہ ہے، اوپر بیت المعمور۔ تو یہاں کعبہ میں اکثر اجتماع آدمیت ہو، عبادت سے ہماری آدم خاکی کی عظمت ہو۔ جہاں پر استادا تھا نبی رب کا خلیل رب، نمازوں کی جگہ اس کو بنا رکھو سدا تم سب۔ یہ کی تاکید ہم نے اس نبی کو، اس کے بیٹے کو، کہ ابراہیم و اسماعیل میرا حکم سن رکھو، رہے گھر پاک میرا واسطے راکے کے ساجد کے، طواف اور اعتکاف اس کا رہیں کرتے میرے بندے۔ طواف اور اعتکاف کے لیے، اور واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، تو یہ حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ نوح علیہ السلام کو طوفان کے بعد۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے آپ کو امام الناس بنایا، اور حج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر یہ واجب ہے، فرض ہے ان پر کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس بات کو نہ مانے تو اللہ
ساری دنیا سے، سارے عالمین سے بے نیاز ہے۔ تو مطلب اور جو عبادتیں ہیں ان میں مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن حج کے لیے پورے لوگوں کو کیا ہے۔ وَلِلنَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سارے لوگوں کا امام بنایا گیا، پوری انسانیت کا۔ تو اس لیے امام الناس، ان کے ذریعے پورے ساری دنیا کی اب اس کو دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لائیں، یہاں حاضر ہوں، اور جو اگر نہیں مانے اس کو تو اللہ سارے عالمین سے بے نیاز ہے، اسے پرواہ نہیں کسی کی، آپ آئیں گے تو اپنے لیے۔ تو یہ پھر انہوں نے جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی اے خلیل رب نے تو ہے برتر و بالا، بنا دے اے خدا اس شہر کو امن و امان والا، تو باشندوں کو اس کے رزق میں میوے عنایت کر، کہ جو ایمان لائیں رب پہ اور یوم، کہ جو ایمان لائیں رب پر اور یوم قیامت پر۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام محتاط ہو گئے، جب امامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امامت دی، تو آپ نے فرمایا کہ میری اولاد کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو ایماندار ہوں گے انہیں کو ملے گی، جو نافرمان ہوں گے نہیں ملے گی۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام محتاط ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ جو ایمان لائیں انہیں کو رزق میں میوے عنایت کر۔ وہ محتاط ہو گئے اللہ تعالیٰ کی اس کے، تو دیکھیے اس کے کیا جواب ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دعا کی اے خلیل رب نے تو ہے برتر و بالا، بنا دے اے خدا اس شہر کو امن و امان والا، اسے رب العالمین کہتے ہیں نا مکہ کو، مکہ معظمہ کو۔ تو باشندوں کو اس کے رزق میں میوے عنایت کر، کہ جو ایمان لائیں رب پر اور یوم قیامت پر۔ یہ فرمایا خدا نے جو ہے کافر اور بد باطن، اسے بھی فائدہ دنیا میں دوں گا تھوڑے دن، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، خالی ایمانداروں کے لیے نہیں، میں سب کو دوں گا دنیا میں، کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ۔ تو امامت کے لیے تو کہا کہ نیک لوگوں کو دوں گا، لیکن رزق اور جو یہ چیزیں ہیں یہ سب کو دوں گا۔ تو یہ فرمایا خدا نے جو ہے کافر اور بد باطن، اسے بھی فائدہ دنیا میں دوں گا تھوڑے دن، لیکن پھنسے گا نارے دوزخ میں گرفتار بلا ہوگا، اٹھائے گا وہ ذلت اور ٹھکانہ ہے برا اس کا، آخرت بیکار ہو جائے گی اس کی، دنیا میں اشکال۔ ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں اٹھاتے تھے، ہمارا گھر بناتے تھے، دعا یہ کرتے جاتے تھے، خدایا کر عمل مقبول جو کچھ ہم نے کر ڈالا، کہ تو سنتا ہے سب کی اور تو ہے جاننے والا۔ انہی کی دعا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اور مزید دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، الہی کر لے شامل تو ہمیں طاعت گزاروں میں، آداب الہی کر لے شامل تو ہمیں طاعت گزاروں میں، ہماری ضروریت ہو دین حق کے جانساروں میں، عبادت کے طریقے ہم کو اے مولا بتا دے تو، معافی مانگتے ہمیں گناہوں کو مٹا دے تو، آمین۔ معافی مانگتے ہمیں گناہوں کو مٹا دے تو ہی تواب ہے بخشش کا بحر بے کراں تو ہے، تو ہی تواب ہے بخشش کا بحر بے کراں تو ہے، خطائیں بخش دے مولا رحیم و مہرباں تو ہے، خطائیں بخش دے مولا رحیم و مہرباں تو ہے، ہماری آل میں مولا پیغمبر ایک پیدا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی، ہماری آل میں مولا پیغمبر ایک پیدا کر، پڑھے جو آیتیں تیری بنے ان سب کا جو رہبر۔ اب دیکھیے یہ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ یہ دونوں باپ بیٹوں نے دعا کی تھی، تو بنی اسرائیل میں اور انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن ان کے بعد چونکہ دعا میں اسماعیل علیہ السلام بھی شریک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسماعیل میں مبعوث فرمایا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی رسول تھے، اور آپ بھی آخری رسول، ختم الرسول، خاتم النبیین، اور درمیان میں جو انبیاء اور
رسول آتے رہے، وہ سب بنی اسرائیل میں ہے۔ تو ہماری آل میں مولا پیغمبر ایک پیدا کر، پڑھے جو آیتیں تیری بنے ان سب کا جو رہبر، جو دے علم کتاب ان کو سزا، جو درس حکمت دے، جو دے علم کتاب ان کو سزا، جو درس حکمت دے، سنوارے کر دے پاک ان کو نجاست سے طہارت دے۔ خدایا تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت کا حامل ہے، خدایا تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت کا حامل ہے، سبوں کا علم ناقص جبکہ تیرا علم کامل ہے، سبوں کا علم ناقص جبکہ تیرا علم کامل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، آمین جزاکم اللہ خیرا آمین کثیرا۔ آمین یہ تھے محترم المقام تنویر پور صاحب، جو تلاوت کلام پاک اور اس کے منظوم ترجمے سے ہمیں فیض یاب فرما رہے تھے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی تلاوت کلام پاک اور اس کے منظوم ترجمہ پیش فرمانے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تمام احباب گرامی کا دلی خیر مقدم ہے۔ ابھی ہمیں جوائن کیے ہیں محترم مقام جناب کاوش کاظمی صاحب، آپ